کیا کوئی جنت یا جہنم میں داخل ہونے کے بعد باہر آ سکتا ہے؟ اور کفار کے رفاہی کاموں کا کیا حکم ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 106 اور 107 کے متعلق۔ سوال نمبر 21365 کا جواب دینے والے مشائخ کا انتہائی احترام کرتے ہوئے سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے، جبکہ میں نے صحیح بخاری میں کتاب نمبر 2 12 اور 72 پڑھا ہے کہ کچھ جہنمیوں پر اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کر دے گا، اس لیے کہ ان کے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان ہوگا۔ تو ان دونوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ اور اگر دونوں ہی ٹھیک ہیں تو ہم ان میں کیسے تطبیق دے سکتے ہیں؟ تو کیا سورہ ہود کی آیت کا یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں نے نیک کام کیے ہوں گے وہ اپنی نیکی کا بدلہ پانے کے لیے جنت میں جائیں گے اور پھر آخر کار جہنم میں جائیں گے؟ اور اگر اس کا مطلب یہ نہیں تو مدر ٹریسا جیسے ان کفار کا کیا بنے گا جنہوں نے اپنی زندگیاں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیں اور پھر ان کی موت انہی کافر ممالک میں ہوئی؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ جواب کے حوالے سے پہلی بات، ہماری ویب سائٹ پر نشر ہونے والے جوابات کا باقاعدگی اور پھر گہری نظر سے مطالعہ کرنے پر سائل محترم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو انہوں نے سوال کیا ہے جس سے ظاہری طور پر تعارض ہی لگ رہا ہے، یہ ان کی علم دوستی کی علامت ہے اور انشاءاللہ اس سے انہیں فائدہ بھی ہوگا۔ جواب کے حوالے سے دوسری بات، سوال میں مذکور حدیث اور جس جواب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جہنمی لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ توحید پرست لوگ جنہوں نے اچھے اور برے دونوں قسم کے اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا اور یہ اس کی مشیت ہے کہ انہیں عذاب ملے۔ اس قسم کے جہنمیوں کے لیے عذاب محدود مدت کے لیے ہوگا، اور یہ مدت کتنی ہوگی یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ اس مدت کو مقرر کرنے والا ہے، پھر انہیں جہنم سے نکال کر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ان احادیث مبارکہ میں ہوا ہے جو آپ نے سوال میں ذکر کی ہیں، کہ کچھ لوگ عقیدہ توحید کی وجہ سے جہنم سے نکالے جائیں گے اور یہی لوگ مسلمانوں میں سے جہنم کے حقدار ہوں گے۔ دوسری قسم کفار اور منافقین کی ہے جن کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے اور ان کی موت کفر و شرک اور نفاق اور الحاد پر ہوئی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کا عذاب سرمدی اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں احکام الہیہ پر عمل پیرا نہ ہونے کی صورت میں ہمیشہ آگ میں رہنے کی وعید سنا دی تھی، چنانچہ انہوں نے کفر اختیار کرنے کی وجہ سے اپنے لیے ہمیشہ کی آگ اختیار کر لی، اور یہی لوگ سورہ ہود کی آیت میں مراد ہیں، اور انہی لوگوں کا اس جواب میں ذکر ہے جس کی طرف آپ نے سوال کی ابتدا میں اشارہ کیا ہے۔ تیسری بات، مندرجہ بالا بیان کے بعد یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ آگ میں داخلہ صرف ایک ہی گروہ کا نہیں بلکہ دونوں گروہوں کا ہوگا، لیکن ان میں سے ایک کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور وہ ایسے توحید پرست لوگ ہوں گے جنہوں نے اچھے اور برے دونوں قسم کے اعمال کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ٹھہرے ہوں گے، جبکہ دوسرے گروہ کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ جبکہ جنت میں داخلہ صرف ایک ہی گروہ کا ہوگا اور وہ ہیں موحدین۔ چنانچہ جب ایک بار کوئی بندہ جنت میں داخل ہو گیا تو کبھی بھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا، بلکہ ناز و نعم کی زندگی ہوگی، کبھی بھی بدبختی اور تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا، نہ موت آئے گی اور بیمار بھی نہیں ہوں گے اور بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، پھر یہ نعمتیں ملنے کے بعد کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، اہل ایمان جو کہ سعادت مند ہیں اور اہل کفر جو کہ بدبخت ہیں، پھر آپ کو قرآن مجید کی آیات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جہاں کہیں جہنم میں ابدی دخول کا ذکر ہے ان سے مراد کفار ہیں،
जैसे कि फरमाने बारी ताला है, कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 167। अल्लाह ताला उन्हें इनके अमाल इस तरह दिखलाएगा कि वो इन पर हसरतों का मुरक्का बन जाएंगे और वो दोज़ख से किसी कीमत पर भी न निकल सकेंगे। इसी तरह फरमाया, युरीदून अन यख़रुजू मिनन नारि वमा हुम बिखारिजीन मिनहा वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम। सूरतुल माइदा आयत नंबर 37। वो चाहेंगे कि किसी तरह दोज़ख से निकल जाएं, मगर निकल न सकेंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा रहने वाला अज़ाब होगा। जबकि सआदतमंद अहले ईमान के बारे में अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला कर दिया है कि वो कभी भी जन्नत से नहीं निकलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 47 और 48। इनके दिलों में अगर कुछ कुदूरत हुई भी तो हम उसे निकाल देंगे और वो भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे, न उन्हें वहाँ कोई मशक्क़त उठाना पड़ेगी और न वो वहाँ से निकाले जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए आप सवाल नंबर 31174 और सवाल नंबर 26792 और इसी तरह सवाल नंबर 45804 के जवाबात मुलाहज़ा कर सकते हैं। इस हवाले से चौथी बात, जब ये वाज़े हो गया तो ये भी समझ लें कि अगर काफिर कोई नेकी का काम करता है जिस पर उसे सवाब मिलना चाहिए तो उसे दुनिया ही में उसका बदला दे दिया जाता है, जबकि आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं है, इसलिए कि कुफ्र की वजह से उसके अमाल आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि अमल की कबूलियत के लिए इस्लाम शर्त है। तबरी रहमहुल्लाह कहते हैं, अगर अहले शिरक में से कोई शख्स नेकी करे तो उसे दुनिया ही में अजर दे दिया जाता है, मसलन सिला रहमी करे, सवाली को दे, या किसी लाचार पर तरस खाए, या इसी तरह के दीगर रिफाही काम करे। अल्लाह ताला उसके अमल का सवाब दुनिया ही में दे देता है और इस अमल के बदले में माईशत और रिज़्क़ में फराखी डाल देता है, उसकी आँखों को नम नहीं होने देता और दुनियावी तकालीफ दूर कर देता है, जबकि आखिरत में उसके लिए कुछ भी नहीं है। तफसीर तबरी जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 265। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं, काज़ी अय्यास ने कहा है, इस बात पर इजमा हो चुका है कि कुफ़ार को उनके अमाल फ़ायदा नहीं देंगे और ना ही इन अमाल पर उन्हें किसी किस्म का सवाब मिलेगा और ना ही इनकी वजह से अज़ाब में कमी की जाएगी, अगरचे कुछ कुफ़ार को दीगर कुफ़ार की निस्बत कम या ज़्यादा अज़ाब मिलेगा। फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 48। ये बात भी जहन नशीन रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके किसी भी रिफाही काम के अजर को ज़ाय नहीं करेगा, बल्कि उन्हें इसी दुनिया में उसका बदला दे दिया जाएगा, लेकिन आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं, जबकि मोमिन के अमाल का सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में मिलेगा। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब काफिर कोई भी नेकी का अमल करे तो उसे दुनिया की नेमतें अता कर दी जाती हैं, जबकि मोमिन के लिए उसकी नेकियां आखिरत के लिए भी ज़ख़ीरा की जाती हैं और दुनिया में इताअत गुजारी की वजह से उसे रिज़्क़ भी इनायत किया जाता है। मुस्लिम हदीस नंबर 2808। एक और रिवायत में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी मोमिन की एक नेकी को भी कम नहीं करेगा और उसके बदले में दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी उसकी जज़ा इनायत फरमाएगा, जबकि काफिर को दुनिया ही में उसकी नेकियों के बदले में खिला पिला दिया जाता है, यहाँ तक कि जब आखिरत में पहुँचेगा तो उसके लिए कोई नेकी बाकी नहीं होगी जिस पर उसे जज़ा भी दी जाए। ये भी बात याद रहे कि दुनिया में जज़ा मिलना क़तई फ़ैसला नहीं है, बल्कि वो भी अल्लाह ताला की मशीयत पर मुनहसर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। सूरतुल इसरा आयत नंबर 18। जो शख्स दुनिया चाहता है तो हम जिस शख्स को और जितना चाहें दुनिया में ही दे देते हैं। शनक़ीती रहमहुल्लाह कहते हैं,
ہم نے جس مسئلے کے لیے دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں دیے ہیں کہ کافر کو صلہ رحمی، مہمان نوازی، پڑوسی کا خیال، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد وغیرہ جیسے نیک اعمال کا صلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے، یہ تمام کا تمام اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں فرما دیا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، سورۃ الاسراء آیت نمبر 18۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ دیگر آیات و احادیث کے لیے مقیدہ ہیں، اور اصول یہ ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے، خاص طور پر جب حکم اور سبب دونوں ایک ہوں، جیسے یہاں پر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر اضواء البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450۔ اور جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار میں سے جسے چاہے اس دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے، مدر ٹریسا کو یہ بھی نہیں ملے گا۔ اس کا اصلی نام آگنیس گونیکسا بوجیکسیو ہے، مقدونیہ سے تعلق رکھتی ہے اور 1997 میں فوت ہوئی، اس لیے کہ یہ عیسائی راہبہ تھی اور فقراء، جلا وطن اور بیماروں کی مدد کو عیسائی بنانے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرتی تھی اور انہیں اپنے مذہب میں داخل کرتی تھی، اور اس قسم کے کام کو نیکی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو کچھ اسے اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے ملا وہ اس کے اعمال کا بدلہ نہیں تھا، بلکہ وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے بطور کفالت تھا، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، اللہ رب العزت نے جواب دیا اور جو کوئی کفر کرے گا تو اس چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرت میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ کفار کے اعمال دنیا کے اعتبار سے دو اقسام کے ہیں۔ پہلی قسم، دنیا میں جتنے بھی نیکی کے کام کیے وہ انہیں بطور عبادت نہیں کرتا، جیسے کہ صلہ رحمی، مہمان نوازی وغیرہ، تو یہی اعمال حدیث میں مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کافر کو دنیا میں اس کے اعمال کا بدلہ دے دے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اسے دنیا ہی میں اس کی نیکیوں کے بدلے میں کھلا پلا دیا جاتا ہے، یعنی وہ کام جو اس نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیے اور ان کی درستگی کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے صلہ رحمی، صدقہ، غلام آزاد کرنا، ضیافت کرنا اور دیگر خیرات وغیرہ کرنا۔ شرح مسلم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 150۔ دوسری قسم یہ ہے کہ دنیاوی کاموں کا ہدف اپنے مذہب کی اشاعت ہو اور مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنا مقصود ہو، تو ایسے اعمال مذکورہ حدیث میں داخل نہیں ہیں، بلکہ ایسا کرنے والے شخص کے لیے سخت ترین وعید ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روک رہا ہے اور لوگوں کی مجبوری، تنگ دستی اور بیماری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بعینی ہی یہ کام مدر ٹریسا اور اس جیسے دیگر عیسائی مشنریوں نے کیے ہیں، جبکہ ایسے اعمال جن کا تعلق دین سے ہو اور نیت اس میں شرط ہو، جیسے حج، عمرہ اور دعا وغیرہ، تو ایسے کام کرنے پر کافر کو کوئی اجر نہیں ملے گا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، کیونکہ اس کا عمل ہی باطل ہے، اس لیے کہ قبولیت کی شرائط ہی ناقص ہیں، اور وہ ہیں اسلام، اخلاص اور اتباع رسول، بلکہ کفر تو ویسے ہی تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے اعمال ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 132608۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔